दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, जिस तरीके से पैलेस्टाइन, फलस्तीन पर और मस्जिद अल अक्सा पर जो यहूदियों ने, इजराइल ने जो बर्बरियत की, जिस तरीके से वहां के नमाजियों पर हमला किया, ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि मुझे याद है जब 2008, 9, 10 में मैं जब दिल्ली में एक न्यूज चैनल में एंकर हुआ करता था, उस वक्त मैं अक्सर ये खबरें पढ़ा करता था। क्योंकि मैं एंकर था इसलिए मैं खबरें पढ़ता था, इसलिए मुझे याद है कि रमजान के मौके पर इस तरीके की जो बर्बरियत की जा रही है फलस्तीन के लोगों पर। निहत्थे थे वो लोग हैं, उनके पास में कोई हथियार नहीं है, और सामने इजराइल की जो है वो फोर्स है, आर्मी है, जिनके पास में सबसे ज्यादा, दुनिया के सबसे ज्यादा हाईटेक हथियार होते हैं। तो ये चला आ रहा है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि जब हम छोटे थे तो हमने ये सुना था कि गाजा पर, फलस्तीन पर, पैलेस्टाइन पर इजराइल का कब्जा है। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो हमको इस बात का एहसास होने लगा कि हकीकत में गाजा पर इजराइल का और यहूदियों का कब्जा नहीं है। जो अरब ममालिक हैं उन सब पर यहूदियों का कब्जा है, और गाजा पर कब्जा नहीं है, इसीलिए इजराइल वहां बार बार हमले करता है, और अरब ममालिक पर जो है वो कब्जा है यहूदियों का। ये अब जो है वो समझ आने लगा है। अब जब मस्जिद अक्सा पर जब इस तरीके का हमला हुआ, लोगों पर ये तमाम चीजें जो हुई, उसके बाद लोगों में, दुनिया भर के लोगों में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि अब नए दौर का सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन होगा। कई लोगों को यह नहीं पता कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख क्या रही है। मैं उन लोगों से यह भी कहता हूं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का आपको इंतजार है, आपको 20 साल इंतजार करना होगा, क्योंकि मेरा बेटा अय्यूबी अभी 6 महीने का है। 20 साल अब आपको जब इंतहा होगी तब तक मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा। यह बात एक अलग है। लेकिन दूसरा यहां पर यह जानना होगा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी वो शख्स, वो शख्सियत जिसके बारे में हम सभी को जानना चाहिए कि वो कैसी शख्सियत थी, किस तरीके से 100 सालों तक जो है वो हुकूमत रही मुसलमानों की वहां पर। क्योंकि आधी दुनिया पर जो है वो 100 सालों तक राज किया था। वो सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन थे, आज उनके बारे में हम आपको बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि इराक में पैदा होने वाले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही बैतुल मुकद्दस को फतह किया था, जो किबला अव्वल जिसे कहा जाता है, मस्जिद अक्सा, उसको फतेह किया था सबसे पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी ने। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही दुनिया की सबसे आधुनिक सल्तनत की बुनियाद रखी थी। उनके जरिए स्थापित की गई अय्यूबी सल्तनत ने 100 सालों तक आधी दुनिया पर राज किया था। इस सल्तनत की सरहदें मिस्र से लेकर सीरिया, तुर्की, यमन, हिजाज और अफ्रीका तक फैली हुई थी। वहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया के वो पहले हुक्मरान थे जिसने सबसे ज्यादा अस्पतालों और स्कूलों का निर्माण करवाया था। उनके जरिए बनाए गए अस्पतालों में दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर काम करते थे। आपको यह जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया का पहला शिक्षा बजट सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ही पेश किया था। उन्होंने छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल और कैंटीन बनाने की जिस परंपरा की शुरुआत की, उसे आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कभी जनता का पैसा खुद पर खर्च नहीं किया, यहां तक कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी रेशमी कपड़े तक नहीं पहने, जबकि इतनी बड़ी सल्तनत के वो मालिक थे। आधी से ज्यादा दुनिया पर उनका कब्जा था, और उसके बावजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी पूरी जिंदगी एक टेंट में गुजार दी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इतिहास का सबसे न्यायप्रिय बादशाह कहा जाता है। उनके दरबार में हर इंसान को आने की इजाजत थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सप्ताह में 2 बार जनता दरबार लगाने की जिस परंपरा की शुरुआत की, उसे आज भी काफी सारे देशों में इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक कि भारत के भी
کئی ایسی پارٹیوں کے کئی نیتا ہیں جو جنتا دربار لگاتے ہیں. اس کی شروعات جو ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہی کی تھی. یہ ہم سبھی کو جاننا ضروری ہے. صلاح الدین ایوبی کی انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ یہودی اور عیسائی بھی اپنے فیصلوں کے لیے ان کے دربار میں آیا کرتے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں مصر دنیا کے سب سے امیر شہروں میں سے ایک تھا. ان کی حکومت میں قاہرہ اور دمشق کے اسپتالوں میں دنیا بھر سے لوگ جو ہے وہ علاج کے لیے آیا کرتے تھے. دنیا کے مشہور ویگیانک ایڈلارڈ نے سائنس کی شکشا مصر اور سیریا میں ہی حاصل کی تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا شخصیت رہے ہوں گے صلاح الدین ایوبی. آپ کو یہ جان کر شاید اور حیرانی ہوگی کہ صلاح الدین ایوبی کے ذریعے استھاپت کی گئی سلطنت ایوبیہ میں ہی آنکھوں کے علاج پر سب سے زیادہ ریسرچ کی گئی تھی. آج جو لوگ موتیابند کا جو آپریشن کرواتے ہیں سب سے پہلے اس کا بہترین علاج جو ہے وہ مصر میں کھوجا گیا تھا. دوستو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو گودی میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا. یہ تمام باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں. وہیں اگر بات کریں سائنس کی اور وگیان کی تو وگیان کے چھیتر میں بھی صلاح الدین ایوبی کا بڑا یوگدان رہا ہے. صلاح الدین ایوبی کی سلطنت میں رہنے والے ابن البیدار نے 300 سے ادھک دواؤں کی کھوج کی. اس کی لکھی کتاب المغنی اور کتاب الزامی اسے جو ہے وہ 17ویں صدی تک آکسفورڈ جیسی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا رہا ہے. آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ صلاح الدین ایوبی مصر اور سیریا کے پہلے سلطان تھے. انہیں اسلام کا اگھوشت خلیفہ بھی کہا جاتا تھا. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے ہی بیت المقدس کو فتح کیا تھا. انہوں نے ہی 1187 عیسوی میں جو ہے وہ صلیبیوں کو شکست دے کر مسجد اقصی کو آزاد کروایا تھا. اب یہاں پر لوگوں کو یہ سوال لوگوں کے من میں اٹھتا ہے, لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں, لوگوں کو جاننا چاہیے کہ آخرکار صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کیسے کیا تھا, کس سے کیا تھا, یہ جاننا ضروری ہے میرے دوستوں. صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے 16 جنگیں لڑی تھی. وہ ہر جنگ میں ایک محراب اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ جب بیت المقدس فتح ہو تو اس محراب کو اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں لگا سکیں. 1187 عیسوی میں جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تو یہ محراب ان کے ہاتھوں ہی مسجد اقصی میں استھاپت کیا گیا. آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس اتنا بھی پیسہ نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ ادا کر سکیں. وہ اپنی ساری دولت غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی حج نہیں کر سکے, کیونکہ اسلام میں اپنے خود کے پیسوں سے ہی حج کیا جا سکتا ہے. صلاح الدین ایوبی نے دنیا کی سب سے خطرناک جنگیں لڑی. انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی صلیبی فوج کو شکست دی. اس فوج کی طاقت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں دنیا بھر کے 6 لاکھ عیسائی شامل تھے. یہاں تک کہ یہودیوں کا ایک بڑا گروہ بھی جو ہے وہ صلیبیوں کی مدد کر رہا تھا. صلاح الدین ایوبی شروعاتی دنوں میں نور الدین جنگی کے فوجی کمانڈر ہوا کرتے تھے, لیکن عیسوی سن 1164 میں انہوں نے جب مصر کو فتح کیا تو نور الدین جنگی نے انہیں مصر کا شاسک بنا دیا. اور پھر صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کا دائرہ لگاتار پھیلتا ہی چلا گیا, یہاں تک کہ سعودی عرب سے لے کر عراق, شام, سوڈان, ترکی اور افریقہ تک کا پورا علاقہ صلاح الدین ایوبی کے قبضے میں آ گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے لگاتار 12 سالوں تک جنگ لڑی. انہوں نے جنگ ہتین میں اپنے 12,000 سپاہیوں کی مدد سے صلیبیوں کے 63,000 کے لشکر کو خاک میں ملا کر رکھ دیا. صلاح الدین کی انصاف پسندی کے دشمن بھی قائل تھے. انہوں نے بیت المقدس کو فتح کرتے ہی عیسائیوں اور یہودیوں کی معافی کا اعلان کر دیا تھا. انہوں نے عیسائیوں کو نہ صرف بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی تھی بلکہ ان کے لیے کھانے پینے اور رہنے تک کا انتظام کیا تھا. صلاح الدین ایوبی کے اس اخلاق سے یہودی اور عیسائی اتنا پربھاوت ہوئے
کہ انہوں نے خود ہی اسلام قبول کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی کے ہوتے ہوئے کسی میں مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ یروشلم کے بادشاہ کے بھائی نے جب مسلم حاجیوں کے قافلوں کو لوٹا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے سرے عام اس کا قتل کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے آزاد کروائے بیت المقدس پر مسلمانوں نے 750 سال تک حکومت کی تھی، لیکن 1948 میں امریکہ، برطانیہ اور فرانس نے مل کر فلسطین میں ایک یہودی دیش اسرائیل کی استھاپنا کر دی اور بیت المقدس کے آدھے حصے پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا۔ 1967 میں ہونے والی عرب اور اسرائیل جنگ میں باقی حصہ بھی یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ مسلمان پہلے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں سے معراج کا سفر طے کیا تھا اور مسجد اقصی میں ہی تمام نبیوں کی امامت کی تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی میدان جنگ میں گزار دی۔ انہوں نے 100 سے ادھک جنگیں لڑی اور زیادہ تر میں فتح حاصل کی۔ اسی لیے صلاح الدین ایوبی کو اسلامی اتہاس کا ہیرو کہا جاتا ہے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی حافظ قرآن بھی تھے۔ انہوں نے محض 15 سال کی عمر میں ہی قرآن حفظ کر لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی تکریت میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں پر بعد میں صدام حسین جیسا شیر پیدا ہوا۔ صلاح الدین ایوبی کو اسلامی اتہاس کا ہیرو کہا جاتا ہے۔ مسلمان صلاح الدین ایوبی کو آج بھی عزت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ وہ اتہاس ہے صلاح الدین ایوبی کا جسے ہر مسلمان کو، ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ آخرکار صلاح الدین ایوبی کیا تھے، کیا شخصیت تھے، اور آخرکار آج جو ہے وہ اتنی زیادہ صلاح الدین ایوبی کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس پر کمنٹ کریے، اسے لائک کریے، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل دیش لائیو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو، دیش کی آواز۔